ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تر نوجوان ہیں، اور پیغام صاحب کے لیے یہ ہے کہ دیکھ لیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر بھی اندر خاتے حملے کروائے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کے اوپر بھی مغربی ممالک کے اوپر اندر یہ کیا کچھ چل رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارا ظاہر ان لوگوں کی طرح کا ہوگا نا تو لوگ پھر ہمیں دیکھ کے مذاق اڑائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ملت کے نوجوان جو ہے نا یہ اپنا ظاہر اس طرح کرے جس طرح جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ یہ دیکھیں، میں کیونکہ میرے ساتھ تو یونیورسٹیز کے نوجوان رابطہ کرتے ہیں نا، کل مجھے ملتان سے ایک بندے کا میسیج آیا ہوا تھا کہ قبلہ قاری صاحب وہ مجھے میسیج کر کے کہتا ہے السلام علیکم قاری صاحب، کہتا ہے کہ سحری کے وقت اور افطاری کے ببرکت لمحات میں نا آپ دعا کیجیے گا میں دنیا سے چلے جاؤں، میں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوا ہے۔ یہ اس کا میسیج ابھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے۔ 2-3 مہینے پہلے سرگودا یونیورسٹی سے ایک لڑکے کا مجھے میسیج آیا، وہ کہتا ہے رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نوجوانوں کو چونکہ لگانا تھا درود کی طرف، وہ جناب اب لگا دیا گیا آئس نشے کی طرف۔ نوجوانوں کو لگانا تھا حیا کی طرف، ان کو لگا دیا گیا ناچ گانے کی طرف ہے۔ تو جب ایسے لوگ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں نا، تو کچھ وہ جن کا کام ہی چھیڑنا ہے تو وہ پھر بڑا ہٹ کرتے ہیں، وہ تو اڈا رہ گیا۔ تو میں بس یہ سب کے لیے پیغام ہے، یار اپنا ظاہر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چاہتے ہیں نا اس طرح کرو ہے، پھر دیکھو ہے کہ آپ لوگوں کے جنازے بتائیں گے کوئی عام نہیں جا رہا، محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو مغرب ہے نا، مغرب اقبال دیکھیں، اقبال سے زیادہ مغرب کو کوئی سمجھ کے نہیں آیا۔ اقبال کی شاعری آپ پڑھو نا تو اقبال نے آ کے کیا پیغام دیا؟ اس نے ملت کے نوجوانوں سے کہا، اس نے کہا یہی درس دیتا ہے ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ وہ جب ہمارے پاس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے، ہم نے مغرب کے پیچھے کیا لینے کے لیے جانا ہے؟ دیکھنا ہمیں بس اوقات کا وہ دیکھو جی، وہ تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، چاند پہ پہنچ کے انہوں نے کون سا جناب دنیا کے اندر امن پیدا کر دیا؟ کشمیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، برما کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے چاند پہ پہنچنے کا کیا فائدہ جنہوں نے زمین والوں کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، زمین والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے؟ تو یہ ہمیں نہ بتاؤ کہ جناب چاند پہ پہنچ گیا ہے، اور جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ چاند پہ بھی پہنچ جائے تو وہ سمجھو کہ بس گیا گزرا ہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، چونکہ ہمارے یعنی کہ معاشرے کے اندر یہ بن چکا ہے، جو ان سے 4-5 کلاسیں یا تھوڑا سا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے نا، تو وہ بس اوقات جو ہے نا اس کا لیول ہی ہمارے لیول تک نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے جو میں ہو گیا ہوں وہ کوئی ہے نہیں ہے۔ آپ مغرب ممالک کے اندر چلے جائیں، مجھے سیالکوٹ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سیالکوٹ کی سطح پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اولڈ ہاؤس کہاں پہ؟ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، ہو تو پتا ہو نا، لیکن اگر آپ مغربی ممالک کے اندر چلے جائیں جناب آپ کو ہر علاقے کے اندر نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کہتے ہو نا وہ تعلیم یافتہ جناب معاشرہ، یہ تعلیم یافتہ جو کتوں کو سینے کے ساتھ لگائے اور ابا بوڑھا ہو جائے اس کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کے جمع کرائے۔ اور بھائی اتنا اخلاقی طور کے اوپر وہ گر گئے ہوئے ہیں، کتے سینے کے ساتھ ہیں اور والد صاحب اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر پتر جتنا مرضی گیا گزرا ہوا ہے لیکن وہ باپ کا احترام لازم کرتا ہے، ماں کا احترام لازم کرتا ہے۔ تو یہ جو تمہارے اندر پیار، یہ جینے کا سلیقہ، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ خالق کائنات کے حبیب نے سکھایا۔ میں گیا ہوا تھا کوٹلی، تو وہاں پہ انہوں نے مولانا محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ان کے بیٹے نے مجھے سنایا۔ وہ کہتے ہیں بڑا سونا قاری صاحب آپ بڑا لطف لوگ ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے میرے والد صاحب فرماندے ہیں بندہ رب نے بنایا ہے لیکن بندے نے انسان مصطفیٰ نے بنایا۔ اس سے بڑھ کے آئے ہائے کہندے نے میرے والد صاحب فرماندے سن بندہ رب نے بنایا ہے لیکن بندے کو انسان مصطفیٰ نے بنایا۔ بھائی یہی اقبال نے کہا، اقبال نہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ تو میرا یہی پیغام ہے سب کے لیے، حضور سے پیار کرو، محبت کرو۔ یہ سٹیٹس، یہ کنجریوں کے سٹیٹس نہیں ہونے چاہیے، گانوں کے سٹیٹس نہیں ہونے چاہیے۔ اب موجودہ حالت آپ دیکھ رہے ہو، آپ کا سٹیٹس رات کو کیا ہونا چاہیے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مجھے آپ کی گفتگو سے ایک بزرگ کا قول بھی یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیگر قوموں کا جو عروج ہے، جو ان کی ترقی ہے وہ آگے جانے میں ہے، لیکن امت مصطفیٰ کی جو ترقی ہے یہ پیچھے آنے میں ہے۔ جتنا